اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی کانفرنس کہ اس میں کچھ ادھر کا بھی اشارہ شامل ہے کہ جگر نے کہا میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جائیں۔ علی کو حق نے اتارا تو عین کعبے میں، اور کھلی جو آنکھ تو پہلے خدا کا گھر دیکھا۔ میرے نزدیک جو خدا کا گھر تھا وہی علی کا گھر بنا، وہ بیت اللہ بھی ہے، بیت علی بھی ہے۔ قیامت تک اربوں افراد جب اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو گویا علی کی جائے پیدائش کا بھی طواف کریں گے۔ ایک پیشرو مقرر نے کہا کہ دو مکاتب فکر ہیں، ایک مکتب فکر آپ کو علیہ السلام کہتا ہے، دوسرا کرم اللہ وجہہ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ایک تیسرے مکتب فکر کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ تیسرا مکتب فکر وہ ہے، اور جس میں میں بھی شامل ہوں، کہ جو انہیں علیہ السلام بھی کہتا ہے اور کرم اللہ وجہہ بھی کہتا ہے۔ مگر کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا ماتھا خدائے واحد کے سوا کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا، ان کی سانس ایک ایک سانس کبھی شرک سے آلودہ نہیں ہوئی۔ تاریخ اٹھاؤ، اس میں بھی تمہیں بحثیں ملیں گی کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا۔ میرے ایک دوست نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ اکثر علماء یہی لکھتے ہیں کہ خواتین میں حضرت خدیجہ سب سے پہلے ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی۔ مگر میں کہتا ہوں کہ علی کے باب میں یہ انصاف نہیں۔ اسلام لانے کا سوال تو اس کے باب میں پیدا ہوتا ہے جو پہلے کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے۔ جو پہلے دن ہی سے مسلمان ہو، جس نے کعبے میں جنم لیا ہو، آغوش رسالت میں پرورش پائی ہو، اس کے اسلام لانے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ تو بات یہ ہے، اور میں اگر تاریخ لکھنا چاہوں تو علی کے اسلام کے باب میں یوں لکھوں گا کہ علی مرتضیٰ پہلے مسلمان نہ تھے، پہلے ہی مسلمان تھے۔ اور مورخوں اور تذکرہ نگاروں کی بھی کیا بات کروں، صرف اسی ضمن ہی میں تو انہوں نے جناب امیر سے زیادتی نہیں کی۔ بنو امیہ کی تھیلیوں کے منہ کھلے، اور ایسے لوگوں کی ایک کرایہ دار فوج تیار ہوئی جنہوں نے زبان اور قلم سے علی اور آل علی کو گالیاں دینا اپنی زندگی کا مشن بنا لیا۔ تو انہوں نے کس کس پہلو میں آپ سے زیادتی نہیں؟ آپ سب تاریخ پڑھنے والے لوگ ہیں، کتابیں اٹھا کر دیکھیے، جناب علی مرتضیٰ کا جو حلیہ ان کتابوں میں لکھا ہے، اسی سے وہ بغض آپ کو ٹپکتا نظر آئے گا کہ جو بنو امیہ کے پروپیگنڈے کا مرہون منت ہو۔
दुनिया की सारी कौमों में अरब सबसे बढ़कर हसीन कौम है। अरबों में कुरैश और कुरैश में बनु हाशिम और बनु हाशिम में जनाब अब्दुल मुत्तलिब का घराना। और ये लोग जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पोते जनाब अली के बारे में जो हुलिया बयान करते हैं वो कुछ यूं है कि वो पस्त कद थे, पेट उनका बढ़ा हुआ था, टांगें पतली थी। और ये आपको कमोबेश तारीख की हर किताब में लिखा हुआ मिलेगा। इस हुलिये से तस्वुर में एक ऐसा शख्स आता है जो खूबसूरत तो कुजा कबूल सूरत की नजर नहीं आता। मगर ये लोग भूल गए कि ये जो सैयदना अली को हर दौर में सैकड़ों खुशनसीब ख्वाब में देखेंगे, और कुछ खुशनसीबों को तो वो आलम बेदारी में भी नजर आएंगे। उनकी शहादत को कैसे नजरअंदाज किया जाए। मैं दूर की बात नहीं करता, इसी मजलिस में हमारे दोस्त अली सिद्दीकी मौजूद हैं, जिन्हें जनाब अली ख्वाब में नजर आए और उनकी जिंदगी बदल कर रह गई। किसी मुसलमान की बात नहीं करता, एक गैर मुस्लिम पारसी की बात कर रहा हूं। कल जामिया मिलिया के वाइस चांसलर ने उनकी किताब का जिक्र किया। वो मामूली आदमी नहीं, कई किताबों के मुसन्निफ, मशहूर सहाफी और इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनियन के पहले और अब तक आखिरी हिंदुस्तानी सदर। उनका नाम मिस्टर एफ.डी. कराका है, जिनकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है देन केम हजरत अली। मौला अली ने इस शख्स पर क्या क्या करम किए, कैसे ख्वाब में आकर उसकी जिंदगी बना दी, ये तफसील में जाने का मौका नहीं। सिर्फ उस ख्वाब की बात कर रहा हूं जिसमें मिस्टर कराका ने जनाब अली की ज़ियारत। जब जनाब अमीर उसके सामने आए तो वो कैसे लग रहे थे। एक मुस्लिम नहीं, एक गैर मुस्लिम शहादत दे रहा है। अल्फाज पर गौर कीजिएगा। वो लिखते हैं, बट आई कुडंट सी एनीथिंग एक्सेप्ट ए ब्लाइंड लाइट। मगर मैं इसके सिवा कुछ नहीं देख सका कि एक नूर चमका, एक जलवा सामने आया और मेरी आंखें चुंधिया गई। इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू द सन। ये ऐसे था जैसे सूरज के अंदर देखा जाए। मुझे शेर याद आ गया, निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। करमल्लाहु वजहहू, जिसके चेहरे को अल्लाह ताला ने खुसूसी फजीलत से सरफराज फरमाया, और सिर्फ उन्हें ही सरफराज नहीं फरमाया, उनके तमाम आबाओ अजदाद को भी सरफराज फरमाया। मेरे दोस्त अल्लामा आगा रूही किबला ने ये बात तशना छोड़ दी। वो इख्तिलाफात में नहीं पड़ना चाहते थे, मगर मैं मेहमान होने का फायदा उठा रहा हूं। और वैसे भी हजार खौफ हो लेकिन जुबां होती रफी। यही रहा है अजल से कलंदरों का तरीक। उनके
پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا. اسلام کے پہلے دو عظیم الشان خلفاء کا دور آسان دور تھا کہ اس میں واسطہ دشمنوں سے تھا، مرتدوں سے تھا، منکرین زکات سے تھا، مگر جناب علی کے مقابلے میں خود مسلمان کہلانے والے بزرگ تھے. آپ نے اپنے عمل سے سبق دیا کہ جب کلمہ گو مسلمان بھی اسلامی نظام کے خلاف بغاوت برپا کر دیں تو ان کے خلاف تلوار اٹھانا بھی عین شریعت کے مطابق. اور ہاں، آج اس کا جشن ہے جس نے ساری دنیا میں اسلام کی فتوحات کا رستہ ہموار کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں، اور معلوم نہیں نادانی سے کہتے ہیں یا شرارت سے، مگر کہتے ہیں کہ حضرت علی کے عہد میں فتوحات نہیں ہیں، کیسر و کسرا کے تخت نہیں الٹے. میں کہتا ہوں انصاف شرط ہے. خود ہی بتاؤ، اگر بنیاد رکھنے والے نے اس کی بنیاد نہ رکھی ہوتی تو تاج محل بن سکتا تھا. بیج بونے والے نے بیج نہ بوئے ہوتے تو فصل کٹ سکتی تھی. اگر بدر و احد اور خیبر و خندق کے مار کے سر نہ ہوئے ہوتے، ذوالفقار حیدری نے عمرو ابن عبدود اور مرہب کو دو ٹکڑے نہ کیا ہوتا، اور بدر و احد میں بڑے بڑے دلاوروں کو موت کے گھاٹ نہ اتارا ہوتا تو ایران اور روم تک پہنچنے کی نوبت آ سکتی تھی. ضرب ید اللہی کو اسلامی فتوحات کی تاریخ سے نکال دو گے تو باقی ہی کیا بچے گا؟ جس کی اولاد جیسی اولاد چشم فلک نے نہیں دیکھی. تاریخ کسی ایسے دوسرے خاندان کو پیش نہیں کر سکتی جو حکومت میں نہ ہو مگر پھر بھی دلوں کا حکمران ہو، جس نے ظلم و ستم اور آمریت و استبداد کے ہر دور میں لگاتار قربانیاں پیش کی ہوں. حضرت علی کا نام ایک ایسا پرچم ہے جس کے نیچے ہر مظلوم آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے ایسا فرق پیدا کر گئے کہ بعد کے کسی دور میں باطل کو حق سے بیعت طلب کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی. باطل نے حق سے پھر کبھی بیعت طلب نہ کی. پھر کوئی کربلا نہ ہوئی کربلا کے بعد. سبحان اللہ. جب بنو امیہ اور بنو عباس کے حکمرانوں نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا تو یہ خانوادہ رسول اور علوی خاندان کے چشم و چراغ ہی تھے جو اپنے گریبانوں کا پرچم لے کر اٹھے اور مظلوموں کی آواز بن گئے. امام حسین کے پوتے جناب زید نے ہشام کے دور کے خلاف تحریک منظم کی اور حضرت امام حسن کے پوتے جناب نفس زکیہ نے منصور عباسی کے بالمقابل جان کی بازی لگا دی. اور دور کیوں جاتے ہو، امام خمینی کو دیکھ لو. ایک شہنشاہ وقت کو اس بوریا نشین درویش نے جس طرح شکست فاش دی ہے
وہ تاریخ کا کوئی کم عجوبہ ہے؟ اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے، اس طرح جب جب تاریکی بڑھی، خاندان رسالت سے، خانوادہ سادات کے افق سے ایک نہ ایک ستارہ ٹوٹا اور اس نے اپنی روشنی سے روحوں کی نگری میں اجالا کر دیا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ تاریخ اسلام میں جتنے مشاہیر ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، جتنے صحابہ کرام ہیں ہماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور ہے، مگر ان میں سے کون ہے جس کی دوسری یا تیسری نسل کے کسی فرد کا نام بھی ہم جانتے ہیں؟ مگر خانوادہ نبی و علی کو دیکھو، کس طرح صدیوں سے اب تک چراغ سے چراغ جلتا چلا آ رہا ہے، حسن اور حسین سے امام جعفر صادق تک، اور امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے امام موسیٰ کاظم اور امام رضا تک، اور امام رضا سے لے کر مہدی آخر الزماں تک۔ کتنے چاند ستارے ہیں جو آسمان اہل بیت پر جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کیا کہنے شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ سبحان اللہ۔